بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا عجیب واقعہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکے تھے۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں۔ جب خاوند کو دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو بیوی کہنے لگی کہ آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگے، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت اور اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجیے۔ پوچھنے لگے کہ بیوی، کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو بیوی نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو شوہر نے کہا، پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہیے؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں اور محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ وہ صحابی پریشان ہے کہ کال بھی دے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور وہاں جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور نیچے گرے اور ان کے جسم میں خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی اور ان کے جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور نہ اب کی طلاق نہیں چاہیے، تو اب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں کمی ہو یا خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار کو محبت نہیں، تو میں اس کی خدمت کیا کروں گی؟ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے میں غم پہنچنا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت گزاری کروں گی۔ اسی پر ایک شعر ہے، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر دیکھا، رب کو اپنا کر دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہمارا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کے نئے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جائیں اور اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں اور بھی بہترین سے بہترین ویڈیو کو پیش کر سکیں۔